یسوع مسیح کا اطمینان، خوشی، شادمانی آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تک رہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہمیں کس وقت دعا مانگنی چاہیے۔ ہم اس بات کی تائید کرتا ہے کہ روزانہ دعا کے لیے وقت مقرر ہونا چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ زبور 55 اور اس کی 17 آیت میں نظر آتا ہے کہ داؤد باقاعدہ ایک منصوبے کے مطابق دعا مانگا کرتا تھا۔ صبح و شام اور دوپہر کو اس نے یہ اوقات دعا کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ داؤد وہ شخص ہے جو خدا کو پسند تھا۔ ایسے شخص کے نمونے پر چلنا بہت اچھی بات ہے۔ خدا کے ایک اور بندے دانیال نے بھی دعا کے لیے وقت اور جگہ مقرر کر رکھی تھی۔ دانیال 6 باب اور اس کی 10 آیت۔ دانیال خدا کا عزیز مرد تھا۔ دانیال 10 باب اور اس کی 19 آیت۔ اس کے نمونے کی پیروی بھی بہت مفید ہے۔ صبح کے وقت دعا سے پورے دن کی خدا کے لیے تقدیس ہوتی ہے، کیونکہ انسان دن بھر کے کاموں کے لیے مدد مانگتا ہے۔ دوپہر کی دعا تازہ دم کرنے کا وقفہ ہے اور ہماری توجہ دوبارہ اپنے خداوند پر لگ جاتی ہے۔ شام کی دعا میں دن بھر کے کاموں پر نظر ڈالی جاتی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا جاتا ہے، نئی ضروریات کے لیے التجا اور رات کے پہروں کو خدا کی حفاظت میں دینا اس دعا میں شامل ہے۔ پولس رسول نے بلا ناغہ دعا مانگنے کی ہدایت کی۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب اور اس کی 17 آیت۔ اس سے مراد دعائیہ رویہ یا دعا کی روح ہے، جس سے ہم خدا کے سامنے اپنی دن بھر کی ضرورت کے مطابق دعائیں پیش کرتے ہیں۔ یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ جو ہی ضرورت پڑے دعا مانگی جائے۔ شیطان آپ کو کہے گا کہ دعا پھر کسی وقت کر لینا۔ اس آزمائش کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمارے نمونے سے بچے اور بڑے سب یہ اچھی عادت سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بنیادی طریقہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا مانگنا سکھانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ڈسکرپشن میں مزید دعا کے بارے میں سیکھنے کے لیے ویڈیو کا لنک موجود ہے، جس میں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کس وقت دعا میں جھکنے کا حکم کیا تھا، کیونکہ یسوع مسیح ہمیشہ تمثیلوں کے ذریعے کلام کرتے تھے اور ہم نے ان تمثیلوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو یسوع مسیح اور شاگردوں کی زندگیوں کے مطابق ڈالنا ہے۔ خداوند آپ کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اپنے کلام کو حفظ کرنے کی توفیق بخشے اور آپ اپنے خاندان کے لیے اور ارد گرد کے ایریے کے لیے برکت کا سبب ہوں۔ یسوع مسیح کے پاک نام سے یہ مانگتے ہیں، آمین۔ آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کے لیے روزانہ دعا کرنی چاہیے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شیطان آتا ہے چرانے کو اور ہلاک کرنے کو۔ تو آپ لوگ ایک لسٹ بنائیں، اپنے علاقے کے لیے دعا کریں، ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، ملک پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے دعا کریں، تاکہ سب لوگ جو ہیں اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں۔ آپ اپنے علاقے کی خوشحالی کے لیے، اپنے خاندان کی خوشحالی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی خوشحالی کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ان ایماندار لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو خدا کے کلام کی منادی کے لیے، مسیح کے کلام کی خوشخبری کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تاکہ ان کے وسیلہ سے خدا عجیب کام جو ہے وہ ظہور میں لے کر آئے، خدا کا نام جلال پائے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اور جو کچھ آپ دیں گے وہ خدا ریٹرن میں آپ لوگوں کو عنایت کرے گا، بخشے گا۔ اگر آپ کسی کے لیے برکت چاہیں گے تو آپ لوگوں کو برکت ملے گی۔ اگر آپ پیسے کے لحاظ سے کسی کی مدد کریں گے تو پیسہ خداوند آپ کو ریٹرن میں عنایت کرے گا، بخشے گا اور آپ لوگوں کو برکت دے گا، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ دینا شروع کریں، پریکٹس کرنا شروع کریں، دعا میں اپنا وقت گزارنا شروع کریں، تو آہستہ آہستہ آپ لوگوں کا ایریا، ایٹماسفیئر جو ہے، آپ کا ماحول جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو کثرت کے ساتھ برکت ملنا شروع ہو جائے گی۔